میں پہلے نا آپ کو چھوٹا سا اپنا جو ذاتی ایکسپیرینس ہے نا ٹریولنگ کا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. پہلے میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ ٹریولنگ میں اور ٹورزم میں کیا فرق ہے. اچھا، میرے نا زندگی میں اپنی 3 دفعہ جو ہے میں نے موت کو جو ہے نا اپنے قریب دیکھا. بالکل موت کو. میں تقریباً 11 ملک پھرے ہیں اب تک. میں ہر ملک کا آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کس ملک سے کیا کیا سیکھتے رہا. میں دبئی میں تھا نا جب، تو میں بیچز کا مجھے بڑا شوق ہے. آپ کو پتا ہے جب بیچ میں بندہ نہا رہا ہونا تو وہاں پہ ایک ویوز آتی ہے سمندر کی. جیسے سمندر کی ویوز آتی ہے، جب واپس جاتی ہے نا آپ کو ساتھ ہی واپس لے جاتی ہے. تو مجھے ساتھ ہی وہ ویوز واپس لے گئی، اور میں تقریباً سنا ہے میں نے کہ 12-13 جو اگر غوطے لگ جائیں نا انسان کو تو وہ مر جاتا ہے. تو مجھے تقریباً 9-10 غوطے لگ چکے تھے، اور میں نے اپنے دل میں کلمہ پڑھ لیا تھا. اور مجھے یہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ مجھے آخری لمحات میرے آ گئے ہیں. مجھے محسوس ہو گیا نا اس طرح کہ یہ میرے آخری لمحات آ گئے. لیکن یکدم ایک ہاتھ آیا، اس ہاتھ سے مجھے نکال کے باہر لے گیا. وہ سیف گارڈ تھا وہاں کا. یہ میرا دبئی کا ایکسپیرینس ہوا. اچھا، دوسرا جو موت کا جو ایکسپیرینس میں نے کیا وہ میں نے کیا فرانس کے جنگلات میں. میں فرانس میں تھا، ایک سٹی تھے روئن. میں وہاں پہ اٹینڈ کرنے کے لیے گیا ایک کانفرنس. تو وہاں پہ میں نے ایک نا ٹکٹ لے لی بس کی. اچھا، ٹکٹ لینے کے بعد مجھے یہ پتا چلا کہ جو ٹکٹ ہے نا یہ فل ڈے کی ٹکٹ ہے. تو میں نے کہا کہ اس کو یوٹیلائز کرتا ہوں. میں ہر جگہ میں نا بس پہ جو ہے نا آنا شروع ہو گیا. اچھا، ایک بس کا اسٹاپ تھا آخری، میں وہاں پہ اتر گیا. انہوں نے کہا جی یہیں سے آپ واپس آ جائیں گے. بڑا لمبا اسٹاپ تھا. میں نے کہا جی میں یہاں پہ اترتا ہوں. جب وہ آخری اسٹاپ آیا نا تو میں وہاں پہ اترا نہیں. میں نے کہا جی میں نے اسی سے واپس جانا ہے. انہوں نے کہا نہیں، آپ یہاں بیٹھے نہیں رہ سکتے. ہم پہلے اسٹیشن سے گاڑی ہمیں ایمٹی دکھانی ہوتی ہے، آپ یہیں پہ کھڑے ہو جائیں تو ہم آپ کو واپس پہ پک کر لیں گے. زبان کا بڑا مسئلہ ہے ویسے نا، پیرس فرانس میں نا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، زبان کو سمجھ نہیں آتی. مجھے کچھ آدھی بات سمجھ آئی، آدھی نہیں سمجھ آئی. میں باہر اتر گیا وہاں پہ. جیسے ہی میں وہاں اترا تو میں نے کہا یہ گلی سے نکل کے نا مین روڈ پہ آئے گی نا بس، تو میں مین روڈ پہ چلا جاتا ہوں. وہاں سے رات کے 11-11:30 بج چکے تھے، سردی شدید. اچھا، جیسے ہی میں وہاں سے مین روڈ پہ آیا نا تو مجھے نا لیفٹ رائٹ کی سمجھ نہیں آئی. وہ میرے اپوزٹ وے کی طرف سے نا نکل گئی بس. اور میں ہاتھ ہلاتا رہا، روکتا رہا، کوئی پتہ نہیں چلا، بس نکل گئی. اچھا، 11:30 کا ٹائم ہو گیا تو میں نے سامنے دیکھا ایک جنگل تھا، راستہ تھا، وہ جنگل کی طرف جاتا تھا. تو میں نے کہا میں شارٹ کٹ کر کے نا میں اس کو کراس کرتا ہوں اس ایریے کو، اور پھر آگے سے بس پکڑ لیتا ہوں. ہوا ایسے کہ میں جیسے ہی وہ 4-5 گھروں کی لائن ختم ہوئی، جیسے ہی میں آگے گیا تو جنگل شروع ہو گیا. اب میں نے کہا میں اس کے اندر سے جاؤں گا شارٹ کٹ. میں جنگل کی طرف گیا تو میں جنگل کے ڈیپتھ میں ہی جاتا گیا، اور وہ اتنا اندر جا کے اندھیرا اور روشنی ختم. اس کا مجھے زیادہ ڈر نہیں آیا اندھیرے کا، روشنی کا. مجھے زیادہ ڈر آیا جب مجھے جنگلی آوازیں آنی شروع ہوئی، کر کے جو آوازیں آئی نا تو میں نے کہا لے جی کلمہ پڑھ لیں، آج آخری دن آ گیا ہے. کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے نا جو خونخوار جانور ہوتے ہیں، آپ جتنا مرضی تیز بھاگ لیں آپ خونخوار جانوروں سے زیادہ تیز نہیں بھاگ سکتے. اور میں تقریباً 5-6 کلومیٹر ڈیپتھ کی طرف جا چکا تھا. میں نے پھر کلمہ پڑھ لیا پھر ایک دفعہ، اور میں نے کہا آج زندگی جو ہے نا وہ بڑی مشکل گزرے گی. بہرحال میں اب کنفیوز یہ تھا کہ میں اب اس طرف کو جاؤں یا واپس آؤں. واپس تو مجھے پتا تھا تقریباً 5 کلومیٹر ہے اور شدید ٹھنڈ. یا اس طرف جاؤں تو پھر مجھے محسوس ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے مزید ڈیپتھ میں نہ چلا جاؤں. بہرحال میں نے وہاں فیصلہ کیا کہ میں واپس آتا ہوں. جیسے ہی واپس آیا تو آوازیں مجھے مزید اور آنی شروع ہو گئی، قریب، اونچی. تو میں نے کہا کہ اب تو بچنا جو ہے نا اب مشکل ہو گیا ہے. اچھا، پھر مجھے سردی بھی لگی بہت زیادہ. اب میں سردی سے بچنے کے لیے میں نے رننگ شروع کر دی. اچھا، میں دوڑ لگائی، اور میں ڈر بھی رہا تھا کہ جب دوڑوں گا تو زیادہ پاؤں کی آواز آئے گی. اور اس طرف سے اب اوپر اندھیرا، لیفٹ رائٹ پہ جنگل، پاؤں کی آواز، بھوک سے برا حال، سردی شدید، سارا کچھ جو ہے نا وہ انسانی فطرت کے اپوزٹ جانا شروع ہو گیا. بہرحال میں کسی طریقے سے باہر بڑی مشکل سے میں سڑک پہ پہنچا. جب پہنچا تو وہاں کسی کو زبان کی سمجھ نہ آئے. میں ایک ہوٹل میں گیا. میں نے کہا جی مجھے رات گزارنے کے لیے نا آپ یہیں ریسیپشن پہ بٹھا دیجیے یا کمرہ دے دیں. کہتے ہیں جی کمرے سارے بک ہیں، آپ ریسیپشن پہ ہم آپ کو بٹھا نہیں سکتے کیونکہ ہمارا جو ہے نا وہ یہ کیمرہ لگا ہوا ہے پولیس اسٹیشن کے ساتھ. وہ جیسے اگر وہ دیکھیں گے نا آپ نے وائلیشن کی تو وہ ہمیں پکڑ لیں گے، لہٰذا آپ جو ہے. تو جی وہ 3 گھنٹے میں وہیں پہ گھومتا پھرتا رہا پھر سڑکوں پہ. پھر ایک کپل آیا، اس نے کہا جی کیا مسئلہ آپ کا. میں نے کہا جی میں اس طرح نہ میرے پاس کوئی ٹکٹ ہے، نہ کوئی بس جا رہی ہے، نہ ٹیکسی ہے، میں سڑک پہ، اور میرا گھر بڑی دور ہے جہاں پہ ہم نے اسٹے کیا ہوا ہے. اس نے مجھے 12 ٹیکسی منگوا کے دی. پھر میں ٹیکسی میں کوئی 4-5 بجے میں گھر پہنچ گیا. تو یہ ایک نا لائف کا ایکسپیرینس ہو گیا مجھے. اچھا، تیسری دفعہ ڈیتھ کا مجھے اندازہ تب ہوا جب میں ابھی ریسنٹلی میڈیٹیشن کا کورس کر کے آیا ہوں سری لنکا سے. جیسے ہی میں سری لنکا میں گیا، وہاں پہ میں نے جو کورس کیا اس میں جیسے ہی میں بیٹھا ہوا تھا نا پہلے دن میرا ٹاکرا سانپ کے ساتھ ہو گیا. اب سانپ سامنے اور 4 فٹ کے فاصلے پہ میں، اور سانپ بھی چھوٹا.
اور میں نے سنا ہوا تھا کہ جو چھوٹا سانپ ہوتا ہے نا وہ ڈائریکٹ آپ کے ماتھے پہ ہٹ کرتا ہے اور آپ وہیں سے گئے. پھر اگلی بات میں نے یہ بھی سنی ہوئی تھی کہ جب سے آپ سانپ کو دیکھیں آپ خاموشی کے ساتھ نا اسٹے کریں اور آپ ہلے ملے نا, آپ کو کچھ نہیں کہے گا. اچھا وہ سن تو میں ہو گیا لیکن میرا دماغ اور دل بھی سن ہو گیا ساتھ. اور جب میں وہاں پہ جنگل میں سوتا تھا نا تو میرے ہارٹ بیٹ اتنی زیادہ تیز ہو جاتی تھی کہ جیسے محسوس ہونے لگتا تھا کہ جیسے یا تو مجھے ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے یا مجھے یہاں پہ فالج گر جائے گا میرے اوپر یا برین ہیمریج ہو جائے گا. وہ پریکٹس ایسی کرواتے تھے وہ میڈیٹیشن میں کہ وہ آپ کا مائنڈ اور سول کو ایک دفعہ ڈفرنٹ کر دیتے تھے, مائنڈ کو آپ کے دماغ سے باہر نکال دیتے تھے. تو یہ میرا سری لنکا میں ایکسپیرینس ہو گیا. اچھا جیسے میں ملیشیا گیا نا تو وہاں پہ بھی جو میری زندگی خواہش تھی کہ میں ہوا میں اڑوں, یہ انسان کی نا ایک فطری خواہش ہے کہ وہ ہوا میں اڑنا چاہتا ہے. وہاں پہ میں نے دیکھا وہ پیراشوٹ کے ذریعے نا اس کو لگا کے نا نیچے سے بورڈ, تو میں نے جاتے ہی نا میں صبح بیٹھ گیا جا کے بیچ پہ اور میں نے کہا جی میں نے ہوا پہ اڑنا ہے اس کے پیراگلائڈنگ. یس اچھا وہ پیراگلائڈنگ کا مسئلہ یہ ہوا, وہ کہتے ہیں جی آج موسم جو ہے نا وہ سازگار نہیں ہے, ہوا بہت زیادہ ہے تو ہمیں پرمیشن نہیں ہے. میں سارا دن بیٹھا رہا وہاں پہ ہوا کا, میں انتظار کرتا رہا کم. سڈنلی مجھے میرے بھائی میرے ساتھ علی اکبر, مجھے فون آیا اس کو کہ دوسرا والا جو بیچ ہے نا وہاں پہ سٹارٹ ہو گیا کام, آپ وہاں پہ آ جائیں. میں وہاں پہ گیا اور میں نے اپنی زندگی میں ایک ایکسپیرینس ایڈ ان کرنے کے لیے نا میں نے وہاں پہ پیراگلائڈنگ کی اور بڑا شوق سے میں نے 10-15 منٹ جو ہے نا وہ ہوا میں رہا اور میں نے محسوس کیا کہ اوپر سے جو ہے نا دنیا کیسی محسوس ہوتی ہے. یہ میں نے ایکسپیرینس کیا. اچھا دبئی میں ایک اور میں نے ایکسپیرینس کیا بنگی جمپ کا. بنگی جمپ ہو رہی تھی, میں نے کہا جی اچھا بنگی جمپ میں ہوتا یہ کہ آپ کو اوپر سے نیچے پھینک دیتے ہیں, آپ کے رسی بندی ہوتی ہے اور آپ فری فال. اچھا ہوتا یہ کہ وہاں پہ جب لوگ جاتے ہیں نا جب دیکھتے ہیں نیچے وہ اتنی زیادہ گہرائی ہوتی ہے وہ آدھے لوگ ویسے واپس آ جاتے ہیں, اتنا خوف آتا ہے. پھر میں نے کہا اس خوف کو نا کیٹر کرنے کے لیے اور ایکسپیرینس کرنے کے لیے آئی شوڈ ڈو اٹ. میں نے اس ایکسپیرینس کرنے کے لیے میں نے وہاں پہ جمپ کی اور وہ جمپ سے مجھے ایک خوف کا ایکسپیرینس جو ہے نا میں اس کے گو تھرو ہو گیا اس ایکسپیرینس سے. اچھا اسی طرح جو میرا جرمنی کا سفر تھا, جرمنی میں خیر میری فرسٹ ٹائم جو میں نے کتاب لکھی تھی تصوف اور آج کی صورت میری اس پہ ٹاک تھی. اچھا جرمنی جب میں گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں نا ان کی جو لک ہے نا وہ بڑی ایشین سی لک ہے اور ایشین لک کے ساتھ ساتھ ان کا جو مزاج ہے نا اس میں ٹھہراؤ زیادہ ہے, علم زیادہ ہے. میں نے یہ وہاں محسوس کیا. لوگ وہاں پہ زیادہ فرینڈلی ہیں, ہیلپ زیادہ کرتے ہیں لوگوں کی ایک دوسرے کی. یہ میں نے وہاں پہ یہ لرن کیا. حالانکہ پیرس میں نے ایک رات سڑک پہ بھی گزاری اس لیے کیونکہ ٹرینز کی ہڑتال تھی وہاں پہ. ٹرینز کی ہڑتال کی وجہ سے یکدم جو ہوٹل تھے وہ ریٹ بڑھ گیا ان کا, 200-250 یورو ہو گیا, جہاں پہ میرے پاس تو ٹوٹل 500 یورو تھا. تو اگر میں ایک دن کے لیے دے دیتا تو میرا تو پیچھے کھانے کے لیے میرے پاس پیسے ہی کوئی نہیں تھے. تو میں نے وہ رات سڑک پہ گزار لی. اور سڑک پہ رات اگر آپ گزارے تو زندگی کا یہ بھی ایک بڑا بہترین ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ کا کہ آپ سڑک پہ سوئے ہیں تو آپ نے کیا اس میں سے لرن کیا ہے. اچھا پھر نا 2010 میں ہماری یونیورسٹی میں کچھ نام نامینیٹ ہو گئے کہ یہ لوگ نا ٹور جا رہا ہے لنڈن میں. تو یہ سپیریئر یونیورسٹی کا خیر بہت بڑا احسان ہے مجھ پہ کہ میرے بڑا شوق تھا مجھے UK دیکھنے کا. 2010 میں میرا نامینیشن میں نام نہیں آیا. میں اپنے چیئرمین صاحب کے پاس چلا گیا, میں نے کہا میں بھی جانا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی بڑا ایکسپینسو ہے. اصول یہ تھا کہ ویزا ہم لگوا کے دیں گے, باقی 100% ایکسپینس آپ نے خود کر رہا ہے. میں نے کہا میں 100% ایکسپینس آپ خود کر لوں گا, آپ میرا نام نامینیٹ کر دیں. اچھا اب میرے پاس جتنے بھی ایکسپینس تھے نا وہ ٹکٹ اور وہ پورے ہو گئے. اب میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے. میں نے کیا سوچا, میں نے کہا کھا تو بندہ لیتا ہی ہے, رہائش اور ٹریولنگ یہ 2 ایکسپینس پورے کر لیں, باقی کھا پی لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. وہ میں زیادہ تر جا کے وہاں پہ یا تو لیکچر سیمینارز میں کھا پی لیتا تھا یا کسی. اچھا ویسے میں گردوارے کی آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ گردوارے میں بھی کھا سکتے ہیں فری. یہ بڑی اچھی جو عادت ہے سکھوں کی, وہاں پہ اگر آپ جائیں تو آپ کو کھانا مل جاتا ہے. اینڈ 0 کوشچن آسک کہ آپ کس مسلک سے ہیں, کس مذہب سے ہیں, وہ کوئی نہیں پوچھتا آپ سے. تو میں نے گردوارے میں بھی جا کے کھانا کھا لیا کرتا تھا. اچھا باقی ٹائم جو تھا نا وہ میں یہاں سے 2 کلو کھجوریں اور 2 کلو چنے لے گیا تھا. جو لوگ کہتے ہیں نا جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں اور ہم کس طرح سے جو ایکسپینس کر سکتے ہیں, میں سارا دن کھجورے چنے کھاتا تھا اور 20-25 دن میں وہاں پہ رہا. اور میں نے 20-25 دنوں میں تقریباً 30-40 جو لیکچرز ہیں وہاں پہ سیمینارز وہ اٹینڈ کیے اور میں وہاں پہ گھومتا پھرتا تھا.
اچھا اسی طرح میرا ایک ٹرکی کا دورہ تھا. اچھا میں آپ کو ایکسپیرینس بتاتا ہوں. جب آپ بھی کسی ملک ٹریول کریں نا تو آپ کو اس کی ایئر لائن نہیں لینی چاہیے. لیٹ سپوز اگر آپ لنڈن جا رہے ہیں تو آپ ٹرکش ایئر لائن پہ جائیں. آپ ایک ہی ٹکٹ میں 2 مزے لے سکتے ہیں. میں جب جرمنی گیا تو میں نے ٹرکی میں اسٹے کر لیا کیونکہ ویزا بھی مل جاتا ہے آپ کو اور آپ کا ایکسپینس بھی سیم آتا ہے, ٹکٹ بھی سستی ہوتی ہے. اچھا وہاں پہ نا ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا میرے ساتھ. میں جب پرنسس آئی لینڈ بھی گیا وہاں پہ اور میں جو ماسک ہے بلو ماسک وہاں بھی دیکھا. میں جیسے ہی اترا نا وہاں پہ بس سے مجھے سامنے ہی بینر نظر آیا کہ سیمینار یہاں پہ ہو رہا ہے. تو میں نے سوچا کہ خدا جو ہے نا وہ انسان کی کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے کہ انسان اگر جو چیز سوچے اور جو اس کی خواہش ہو خدا وہی چیزیں اس کے سامنے نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. وہی چیزیں آپ کی نظر آنی شروع ہو جائیں گی سامنے, وہی آپ کا ماحول انوائرمنٹ بننا شروع ہو جائے گا. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ وہ ٹرکی میں تھا اور ٹرکی میں لوگوں کو انگریزی سمجھ نہیں آتی. اس انگریزی نہ سمجھ آنے کی وجہ سے میں 1 گھنٹہ پوچھتا رہا وہاں پہ جی کہ میں نے یہاں پہ جانا, میں نے پہنچنا کیسے ہے. لیکن یہ بھی ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ لوگوں سے بات کرنے کا. میں جو آپ کو 5 چیزیں بتانے لگا ہوں. اچھا پھر میں نے سوچا کہ اب میں لنڈن جا رہا ہوں تو میں عمان کی ٹکٹ لے لیتا ہوں. عمان ایک سستا جہاز ہے. اچھا اس میں رسک تھا. وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کو آؤٹ کر لیں, ہو سکتا ہے آپ کو نہ کریں. ایک دفعہ میں گیا آؤٹ کر لیا انہوں نے, دوسری دفعہ گیا ان کی پالیسی چینج ہو گئی. میں 17 گھنٹے ایئرپورٹ پہ بیٹھا رہا کیونکہ اگلی فلائٹ 17 گھنٹے کے بعد تھی. میں اس طرح سے پلان کر کے گیا تھا کہ 17 گھنٹے میں عمان میں وقت گزاروں گا, اس کے بعد میں پاکستان کی طرف فلائٹ کر لوں گا. لیکن انہوں نے مجھے آؤٹ نہیں کرنے دیا. اب وہ 17 گھنٹے میں نے پلان کی کہ کیسے گزارنے ہیں. وہاں سے میں لوگوں سے ملا, ان سے بات چیت کی, ان کے کلچر کے بارے میں پوچھا. وہ ساری باتیں وہ کی جو ان سے ریلیٹڈ ہیں. یہ میں نے ایک عمان میں میرا بڑا خوبصورت ایکسپیرینس ہو گیا. اچھا اس کے بعد میں ایمسٹرڈیم گیا, ہالینڈ. اچھا جیسے ہی ہالینڈ گیا وہاں کے لوگوں میں نے ذرا افراتفری زیادہ دیکھی. وہ زیادہ ایکٹیو, زیادہ تیز, ٹائم کم, افراتفری زیادہ. اچھا میں نے یہ سارا جب یورپ سارا یہ یو کے دیکھ لیا, مڈل ایسٹ بھی دیکھ لیا, فار ایسٹ بھی دیکھ لیا, پھر میں نے امریکہ جب جانا تھا میں نے کہا اب یہاں جا کے کیا ہوگا, ویسے ہی لوگ ہوں گے. اچھا وہاں جا کے انٹائرلی ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوا. وہاں کے لوگوں میں ہے کہ جی اگر آپ 2 گھنٹے 1 گھنٹہ کسی کے پاس بیٹھے ہیں تو پوچھتے جی پیسے کتنے ملے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں اپنی ہر چیز کو جو کنورٹ ہے نا وہ اپنے پیسے میں کرنا ہے. اچھا ایک ایکسپیرینس ایسا ہوا وہاں پہ, اندازہ ہوا وہاں جا کے کہ ایک تو وہاں پہ قبر کا پتہ چلا کہ مردہ جو مرنے والا ہو نا, اگر جب مر جائے وہ تو $10,000 چاہیے اس کو دفنانے کے لیے. 7,000 کی قبر, 1,000 وہ جنازہ پڑھانے والا, پھر غسل دینے والا اور پھر وہ قبر کھودنے والا, یہ سارے ایکسپینس $10,000 ہے اس کا. یہ وہاں جا کے پتہ چلی بات. حالانکہ اگر میں زندگی میں یہاں رہتا تو مجھے یہ وہاں جا کے پتہ ہی نہیں چل سکتی. دوسری بات بڑی حیران وہاں پتہ چلی وہ یہ تھی کہ وہاں مارگیج کے گھر ملتے ہیں. اچھا جو شخص مارگیج ادا نہ کر سکے اس کو وہ گھر سے نکال دیتے ہیں. اچھا جیسے ان کو نکالتے ہیں نا, عجیب و غریب واقعہ مجھے نظر آیا وہاں پہ. وہ یہ ہوا کہ وہاں پہ جب گھر نکالتے ہیں نا تو وہ گھر سے جانے سے پہلے گھر کی ساری کھڑکیاں, الماریاں, واش بیسنز یہ سب توڑ دیتے ہیں. یہ میں نے بیہیویئر زندگی میں کہیں, ریونج میں, غصے میں کہ ہمیں نکالا جا رہا ہے, میں نے کبھی زندگی میں, حالانکہ پاکستان میں پتہ کیا اصول ہے, پاکستان میں اصول ہے جو بھی شخص گھر چھوڑتا ہے پہلی بات یہ کہ وہ پانی کھلا چھوڑ کے جاتا ہے کہ جو نیکسٹ بندہ آئے اس کو پانی کا مسئلہ نہ ہو, نمبر 1. نمبر 2 وہ پوری بہترین طریقے سے صفائی کر کے جاتا ہے تاکہ جو آنے والا نیکسٹ ہو وہ یہ نہ سوچے کہ جو پہلے جو رہ رہے تھے ان کا. اب یہ چیزیں جب آپ ڈفرنٹ کلچر میں, ڈفرنٹ مذہب میں اور ڈفرنٹ علاقوں میں جاتے ہیں تب جا کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ کیسے وہ لوگ سوچتے ہیں. اچھا ایک اور عجیب بات اس دفعہ پتہ چلی جب میں لنڈن گیا تو وہاں پہ منسٹری آف لونلی لیس ہائر ہوئی ہے کہ وہاں پہ منسٹر ہائر کر لیا ہے لونلی لیس. جیسے ایجوکیشن کا منسٹر ہوتا ہے, جیسے ہیلتھ کا منسٹر ہوتا ہے, ڈیفنس کا منسٹر ہوتا ہے. 9 ملین پاپولیشن میں, 65 ملین پاپولیشن میں جو 9 ملین پیپل ہیں وچ از 15-18% آف دا پاپولیشن, وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں وہاں پہ. انہوں نے کہا اس کی منسٹری بنائیں اور اس منسٹری کو بنا کے آپ کوئی ایسا پلان بتائیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ نام تنہائی محسوس کریں. اب یہ جو ملک میں پھرتا رہا نا, جیسے ہی ہر ملک نے مجھے کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس, نالج, وزڈم جو ہے نا وہ مجھے دیتا گیا. لیکن ٹریولنگ میں اور ٹورزم میں آپ کو فرق جو ہے وہ بنیادی یہ بتاؤں گا, پھر آپ کے سوال کی طرف آؤں گا کہ ٹریولنگ میں ہم صرف اپنی آنکھ کا استعمال کرتے ہیں ٹریولنگ میں, اور ٹورزم میں ہم اپنے کان کا,
اپنی زبان کا اور اپنے آنکھوں کا تینوں طریقے سے استعمال کرتے ہیں, تینوں ایلیمنٹس کا. جیسے جب ہم جاتے ہیں, میں لوگوں کو دیکھتا ہوں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کبھی باہر جائیں, اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں سفر کرے, کسی پاکستانی کے ساتھ سلام بھی نہ لیجیے. وہ آپ کا ٹائم ویسٹ کرے گا. وہ پوچھے گا آپ سے نواز شریف کی بنے ہیں, عمران خان کی کر رہے ہیں, یہ کہ آپ کے ملک میں سڑکیں سیپ ہو گئی ہیں, اورنج لائن بنی ہے, یہ بنی. وہ آپ کو فضول ڈسکشن میں ڈال دے گا جس کا آپ کو کوئی فائدہ, جو یہیں پہ وہی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ. آپ کا پہلا کام یہ ہے کہ آپ وہاں کے کلچرل ایونٹس اٹینڈ کریں. جو کلچرل ایونٹس ہوتے ہیں نا وہاں کے, وہ آپ کو ایکسپوجر دیں گے. دوسری بات, جو ان کے لیکچر, سیمینارز اور ٹاکس ہیں, آپ نے صرف لکھنا ہے فری لیکچرز ان لنڈن, فری لیکچرز ان یو ایس اے, فری لیکچرز ان جرمنی, جس بھی کنٹری میں آپ جائیں گے آپ نے یہ لکھنا. آپ کے پاس ایک لمبی لسٹ آ جائے گی لیکچرز کی. آپ نے وہ لیکچر اٹینڈ کرنے شروع کر دینے, گوروں کے یا اس کلچر کے لوگوں کے. دو باتیں. تیسری بات, جب میں آکسفورڈ یونیورسٹی گیا, میں وہاں پہ میں نے اسٹوڈنٹس دیکھے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ایک فارم ڈیزائن کر کے گیا تھا یہاں سے, سوالوں کے جو سوال تھے مختلف. میں ان سے یہ کہتا تھا جی میں ہیومن بیہیویئر پہ ریسرچ کر رہا ہوں, مجھے آپ کا اس ٹائم چاہیے. اور وہ بہت خوش ہوتے تھے اپنا ٹائم دیکھ کے, کیونکہ ویلے بیٹھے ہوتے تھے پارکوں میں, کچھ نہیں کر رہے تھے, لیٹے, کوئی بیٹھا ہوا آرام سے. میں ان کے ساتھ سوال اس طرح سے کرتے ہیں جیسے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے, آپ کیسے سوچتے ہیں, فلسفی آف لائف کیا ہے, اگر آپ کا جو جینڈر ہے آپ سیٹسفائڈ ہیں اس سے, جو بھی آپ سے ریلیونٹ 30-40 سوال آپ تیار کریں. جتنا زیادہ آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے نا, اتنا زیادہ آپ کا نالج اور وزڈم اور ایکسپوجر ہوگا. میرے دوست ہیں وہاں پہ رہتے ہیں 8-10, میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ لنڈن میں نہیں رہتے, آپ تو یا اپنے فلیٹ میں رہتے ہیں یا اپنے ورک پلیس میں. اس لیے کوئی مینٹل گروتھ نہیں, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں, کوئی ایکسپوجر نہیں, کوئی نالج نہیں. انہوں نے زندگی میں کچھ حاصل نہیں کیا, صرف وہاں سے پیسے کمائے اور باہر بیچتے رہے ہیں, اور کوئی نالج ایکسپیرینس ان کو نہیں آیا وہاں پہ. 3 کام. چوتھا کام جو ہے آپ نے وہاں پہ کرنا ہے کہ وہاں پہ نا مختلف جگہوں پہ نا لائبریریز بنی ہوتی ہیں. کسی بھی کلچر کو سمجھنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کی لائبریریز میں جائیں, تو آپ کو وہاں سے وزڈم اور نالج ملتا رہے گا. ایک اور لائبریریز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں کے ایونٹس مل جائیں گے, جو بھی آپ نے اٹینڈ کرنے وہاں پہ ایونٹس. جیسے ہی آپ کو ایونٹس اٹینڈ کرنے لگیں, ہر ایونٹ آپ کو کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس, نالج, ایکسپوجر جو ہے نا وہ دیتا رہے گا. 4 کام ہو گئے. 5واں کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہاں کے جو میوزیمز ہیں وہ ضرور اٹینڈ کریں, کیونکہ میوزیم میں ان کی جو ہسٹری ہے وہ بیان کی جاتی ہے, اور جیسے ہی آپ ان کی ہسٹوریکل پرسپیکٹو آپ کو ملتے ہیں, جب یہ 5 کام آپ کریں گے نا, تب جا کے آپ کو کسی ملک کو انڈرسٹینڈ کرنے کی آپ کے اندر ڈیولپ ہوگی انڈرسٹینڈنگ. اگر آپ صرف سڑکوں, آپ عموماً کیا کرتے ہیں لوگ, ٹاپ 20 پلیسز, وزٹ پلیسز, وہاں پہ وزٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, آ جاتے ہیں. نالج ایکسپوجر کوئی حاصل نہیں ہوا اس سے. آپ چیزیں تو آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہیں, جب تک آپ اس کلچر کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتے, ان کے چرچ میں نہیں جاتے, ان کی عبادت گاہوں میں نہیں جاتے, اس سے پہلے آپ کو اس حساب سے نالج نہیں مل سکتا.